الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، تحریک خدام اہل سنت والجماعت چک نورنگ کے زیر اہتمام سالانہ سنی کانفرنس اس وقت اپنی اختتام کے قریب ہے. اللہ رب العزت نے چاہا آپ سے ملاقات اور دیدار آپ کا ہو گیا حاصل. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اب ٹائم بڑا مختصر ہے. نماز عصر ہم کتنے بجے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں یقین جانیں آج آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پرسوں اچانک سے بلڈ پریشر کی تکلیف تو پہلے ہی تھی، پرسوں دل کی تکلیف اچانک سے ہو گئی، اور پرسوں کی ساری رات پنجاب کارڈیالوجی وزیر آباد میں میری گزری. دعا فرمائیے گا اللہ رب العزت شفا نصیب فرمائے. ویسے تو اب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم از کم 10 دن ریسٹ کریں، لیکن میں نے کہا آج کا دن ہے، اس کے بعد رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ ابتدائی ایام میں ریسٹ مل جائے گا. تو یہ اس کی ہدایات سے ہٹ کر میں تعلق کی وجہ سے حاضر ہو گیا. مجھے یہاں پر پہنچ کر حکم بھی کئی ملے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت جو بات آئی میں ابتدا اس سے کر رہا ہوں. آپ تھوڑی سی امتحان اور توجہ رکھیے گا طالب علم کی طرف. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. آپ یقیناً میرے خیال میں کم از کم 6 گھنٹے تو ہو گئے ہیں پروگرام کو. اب اتنی دیر سے بیانات بھی آپ سماعت فرما چکے، بہت سارے بیان اور موضوعات آپ نے سن لیے ہوں گے، لیکن طالب علم سے ایک یہ بات سنیے. قرآن مجید میرے سامنے ہے اور رمضان کی آمد ہے، تو یہ جملہ انشاءاللہ عظمت قرآن پر اس حوالے سے آپ پہلی دفعہ ہی سننے لگے ہوں گے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا، یعنی کہ بنایا جنت میں، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں. اب ذوق والوں کے لیے ایک جملہ عرض کروں. زمین کے لیے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا. مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا زمین سے لی. بنایا جنت میں، زمین کے لیے بنایا، زمین سے بنایا، لیکن بنایا
جنت میں اپنے عاجزانہ طالب علمانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین کے لیے بنایا، زمین سے بنایا تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ یہ پانی ہے، اسے آپ بہاؤ یہ نشیب کی طرف جائے گا، اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، مٹی کو اوپر پھینکو وہ نیچے کو آئے گی، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ یہ نہیں جنت ہے۔ صاحبان توجہ رکھنا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ کیا لگائے؟ پودے لگائے۔ یہ یقین جانا یہ رب کی عطا سے ہے، نہ یوں اس طرح آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں یہ چیز ملے گی۔ اللہ نے پودے لگائے، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں، چلتا نہیں، بڑھتا پھلتا پھولتا ہے۔ اب جب وہ بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا تو نے اس تک پہنچنا ہے، اور خوراک پہنچ آپ پودا جتنی بھی خوراک ہے وہ اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں فلاں سبزی میں یہ وٹامن ہے، فلاں پھل میں یہ وٹامن ہے، وہ وٹامن ہیں رکھے تو بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ نے ہے، لیکن اللہ نے جو سبب بنایا وہ سبب زمین کی اندر چھپے ہوئے معدنیات ہیں، جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتے ہیں وہ معدنیات، اور وہ اپنے قدموں والی جگہ سے وہ لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دیا کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے۔ پودے سے اللہ نے فضیلت دی جانور کو، یہ اس سے بڑی مخلوق ہے، توجہ رکھنا۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ پودا چلتا نہیں تھا، یہ چلتا بھی ہے۔ اب جب یہ چلتا ہے، چک نورنگ والوں، میں بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ جو بات کر رہا ہوں اب جب وہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو نے خوراک تک پہنچنا ہے، تو خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے حکم دیا کہ تو نے خوراک تک چل کے جانا ہے، اپنے شکار تک چل کے جانا ہے۔ وہ جانور جاتا ہے، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب یہ دو باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی، اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، اسے باقی مخلوقات سے اشرف بنایا، اسے عقل دیا۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، اس کی فطرت پر چھوڑ دیا، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی تیرا حساب نہیں، جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے منہ مار لے، اسے اس کی فطرت پر چھوڑ دیا۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، یہ بھی جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، جو من پسند ہے منہ مار لے، فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا، اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں
جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ بڑا قیمتی جملہ تھا، آپ نے بے رخی کا اظہار کر دیا۔ بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا، پستی رہے گی انسانیت، ذلتوں میں رہے گی انسانیت، جب تک دنیا کے قانون کے مطابق چلتی رہے گی، خواہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو۔ بدری میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پستی رہے گی انسانیت، ذلتوں میں رہے گی انسانیت، جب تک دنیا کے قانون کے تابع رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت۔ یہ چومنے کے لیے محض نہیں بھیجا، یہ محض مردے بخشوانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ محض اپنی صفائی کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قانون کی کتاب، اللہ قانون پہلے بھی بھیجتے رہے، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، آخر میں آخری نبی آیا، آخری قانون لایا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا قانون آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ یہ سمجھ لیں عالمی ادارے بھی، یہ سمجھ لیں پاکستان والے بھی، یہ سمجھ لیں عوام بھی، سمجھ لیں حکام بھی، سمجھ لیں قاضی فائز عیسیٰ بھی، کہ نبی بھی آخری ہے، قانون بھی آخری ہے۔ نہ کوئی قانون آئے گا اور نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ اللہ نے اس قانون کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اب میرے آقا قیامت تک کے لیے قانون بھی یہی، قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ کوئی اگر آپ کا دھیان ہو اور ٹائم بھی مجھے اجازت دے، قاری عبد المالک صاحب، قاری ظفر صاحب، حافظ امین صاحب، میں ایک نقطہ ختم نبوت پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس لیے کہ ہر دور میں یہ مسئلہ نازک رہا، پاکستان میں بڑا نازک رہا۔ جو بھی آتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ خانی مجھے لازمی کرنی ہے، اپنے عالمی آقاؤں کیا سبق لے کر وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی بھول ہے ان کی۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب تک جان میں جان ہے، میں نے کہا جان میں جان ہے یا جان میں جان نہیں ہے؟ ہمارا لاشا بھی کہے گا ختم نبوت زندہ باد۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد اب قیامت ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی، بس ایک بات میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے حوالے کروں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل دے۔ کون دلیل دے؟ اللہ کا ذرا اسلوب دیکھیے، یقین جانے جب سے قرآن کے میں غوطے لگانے کی عادت ہو گئی ہے، لطف آ جاتا ہے۔ اللہ کا ذرا اسلوب دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ اللہ بات ختم نبوت کی کرنی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی کا ابا نہیں۔
بات ختم نبوت کی فرمانی تھی. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ میرا اپنا تخیل ہے نا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. لم یلد ولم یولد. تھوڑا سا بولو یار میرے سے. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. لم یلد ولم یولد. میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا تو میلاد میں نے خود مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی آل بھی میں نے خود مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. آئے آئے آئے. میں لم یلد ہوں, یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں, یہ یولد ہے. میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے. اچھا اللہ اگر حضور کے بیٹے ہو گئے, جناب طیب, جناب ابراہیم, جناب قاسم, 3 بیٹے اللہ نے عطا کیے. اب علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں ایک بات کہ اللہ نے انہیں بچپن میں اٹھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے. یہ خدشہ تھا. یہ خدشہ کیوں تھا؟ توجہ, میں ربط کے بغیر گفتگو کا عادی نہیں, انشاءاللہ ربط ملا کے آپ کے حوالے کروں. خدشہ تھا کہ بیٹوں کو لوگ نبی کہیں گے. خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے ہزاروں نبی آئے جو خود بھی نبی, ان کے بیٹے بھی نبی, ان کے پوتے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی, بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی, بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی, بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی, بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد, حضرت سلیمان, باپ بیٹا نبی. ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں ایسے آئے جو خود نبی, بیٹے نبی, پوتے نبی, کئیوں کے بھتیجے نبی, کئیوں کے بھانجے نبی. تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی, ان کے بیٹے بھی نبی, یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں, لہٰذا یہ بھی نبی. کیونکہ اب 2 ہی صورتیں تھیں, بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے, یا نبی ہوتے. اسے یوں سمجھیے, طالب علم کا استدلال ہے, اسے ذرا سنبھالیے گا. ایک عالم ادھر کھڑا ہو, ایک عالم ادھر کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس عالم کا بیٹا بھی عالم, اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے, اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے, اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے, اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, اس کا بھی بیٹا ساتھ ہے, اس کا بھی بیٹا ساتھ ہے, اس کا بیٹا بھی پیر ہے, اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں, فضیلت اس کی. اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر بھی ہے, اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر نہیں, فضیلت اس کی. اللہ فرماتے 2 ہی صورتیں تھی, محبوب کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر تو ہوتے نبی تو ختم نبوت پہ حرف آتا. سبحان. اگر تو ہوتے نبی تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اگر اللہ فرماتے اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے. میرا محبوب آتا, محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے, ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے, محبوب کے بیٹے تو بڑے ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا. میری رحمت برداشت نہیں کر سکتی محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. اس لیے فرمایا ما کان محمد, سبحان اللہ, ما کان محمد. یاد رکھیے اب قیامت آئے گی میرے آقا کے بعد کوئی نبی. اچھا یہ اللہ نے قانون, اب صاحبان توجہ رکھیے گا, یہ قانون کی کتاب یہ اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمائی 23 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں. اب سنیے گا, میں ایک استدلال آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں انشاءاللہ. اللہ بھیجتے رہے, حضور لیتے رہے. آپ کا دیہاتی علاقہ ہے, کھیت ہیں آپ کے ارد گرد بہت زیادہ, آپ نے جا کر بیج بویا, فصل تیار ہو گئی, گندم تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ اس دفعہ اچھی ہوگی.
انشاءاللہ جب فصل تیار ہو جائے گی، اللہ کرے بارشیں نہ ہوں، آمین کہہ دو یار. جب فصل چیت کے مہینے تک تو ہو جائے، بے شک چیت تک تو ہو جائے نا. ہاں چیت تک ہو جائیں تو اس کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن جب فصل بالکل بیساکھ میں تیار ہو جائے، اللہ کرے تب بارشیں نہ ہوں. انشاءاللہ نہیں ہوں گی. آپ عشر کی نیت کر لیں، پوری کر لیں، آدھی نہیں کرنی، پوری ہو گئی، سب کی ہو گئی. انشاءاللہ نہیں ہوگی، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے. فصل تیار ہو جائے، آپ فصل اٹھائیں، غلہ اٹھائیں ایک گودام میں، فصل اٹھائیں ایک گودام میں، اٹھائے گودام میں. ایک وقت آیا ساری فصل گودام میں. اللہ دین بھیجتے رہے، حضور لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. سبحان اللہ کہہ دو ذرا میرے ساتھ. صحابہ کو دیتے رہے. 23 سال گزر گئے. آپ کا تو ایک ہفتہ گزرتا ہے نا غلہ پر، 23 سال گزر گئے. یہ خوبصورت منظر تھا. اللہ سے دین لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. اللہ سے لینا، صحابہ میں رکھنا، اللہ سے لینا، صحابہ کے حوالے کرنا. یہ اتنا خوبصورت منظر تھا. اس منظر کے لیے رب نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. ہائے رب نے ایک آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا تھا. میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. جب یہ سارا منظر پورا ہو گیا، اللہ سے دین لے لیا، صحابہ کو دے دیا. اب اللہ نے آخری آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو اللہ کا، اللہ نے دیا حضور کو، لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے دین میرا، میں نے محبوب آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دیا، تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کر تصدیق کر رہا ہوں. کم 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 کم. میں رب کا اعلان سنیے، یہ دین ہے ہی صحابہ کا. یہ دین ہے ہی، یہ دین ہے ہی، یہ دین ہے ہی، یہ دین ہے ہی. جائیے کسی سے جا کے کم کی تفسیر پوچھئے، کم کا معنی پوچھئے، کم کی تہوں میں اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں. لیکن پوچھو اس سے جو عالم ہو، پلمبر نہ ہو. کون ہو؟ پلمبر کو بلاؤ، بے شک پوچھو واش روم میں ٹوٹیاں کتنی لگانی ہیں. پلمبر ہماری زندگی کی ضرورت ہے، بلائیے اس سے، پوچھو کہاں کہاں کنیکشن دینا ہے. الیکٹریشین کو بلائیے، اس سے پوچھئے سولر کے کتنے کنیکشن یہاں پہ ہونے چاہیے، کتنی پلیٹیں ہونے چاہیے. بلائیے مستری کو، انجینئر کو بلائیے، اس سے پوچھو کھڑکیاں کہاں رکھیں، کتنی منزلہ بلڈنگ بنائیں، اس کی بنیادوں میں لوہا کتنا لگائیں، بجری کتنی لگائیں. لیکن جب بھی کوئی دین کی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غلہ اٹھا کے آپ نے گودام میں رکھا. اب بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ بولو نا. اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ اللہ نے دین حضور کو دیا، حضور نے دین صحابہ کو دے دیا. اب امت کو دین کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ چار صحابہ. یوں ہی تبلیغی بھائی ہمارے نا ایک بات بیان کرتے ہیں،
جب بیان کر لیتے ہیں نا گشت کی ترغیب دینی ہو تو کہتے ہیں حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. اس آیت کے بعد تبھی تو کہا تھا. بولیے نا جب اللہ نے کم کی مور لگا دی یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. اسی حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پیارے آقا اونٹنی پر سوار حجت الوداع کا موقع سارے صحابہ موجود. فرمایا یہ دین صحابہ کا ہے. امت کو اب دین کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے ملے گا. اس لیے اسلام کا دشمن جب بھی انگلی اٹھائے گا صحابہ پر انگلی اٹھائے گا. یاد رکھیے صحابہ وہ ہیں. یہاں پر کسی بندے کو جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا ہو جاتے ہیں مسائل آ جایا کرتے ہیں. مثلا ایک وقت میں ایک نمازی داخل ہوا مسجد میں. اس نے کہا قربانی کے دن آ رہے ہیں میں نے ایک جانور خریدا ہے وہ چلتا ہے چال میں تھوڑی سی جھول ہے پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا دانت اس کے ہلتے ہیں. کسائی نے تو کہا تھا پکا کھیرا ہے پتہ نہیں اب پکا ہے. وہ نمازی آپس میں باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں یار لے تو لیا اچھا لے لیا پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا. کچھ دنوں کے بعد عید آ گئی. میں مثال عرض کر رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد عید آ گئی. اس نے وہ گوشت کاٹا آپ کے گھر لے آیا. وہی جانور تو پریشان نہیں تھا؟ ہاں پریشان تھا لیکن میں نے پھر ایک عالم سے پوچھا. اس نے کہا لگ جاتا ہے میں نے ذبح کر دیا. اچھا تجھے کیا پتا کہ وہ عالم ہے؟ ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہو. وہ بندہ آگے سے جواب دیتا ہے نہیں جس مدرسے میں پڑھا ہے نا میں اسے جانتا ہوں. آیا جس مدرسے میں اس نے پڑھا ہے میں اسے جانتا ہوں. جس تقریب میں اس کی دستار بندی ہوئی میں اس محفل میں موجود تھا. پھر اس نے تخصص کیا وہ مفتی بن گیا میں اس مدرسے کو بھی جانتا ہوں. پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی اسے ایوارڈ سے نوازا فلاں ادارے نے. اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا میں نے جانور کو ذبح کر دیا. کرنا بھی چاہیے علماء سے ہی پوچھنا ہے اور قوم نے پوچھنا کہاں سے ہے. میں نے کہا جسے دنیا کے لوگ ایوارڈ دیں جسے دنیا والے سندیں دیں اس کی بات مانتے ہو نا. میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں دنیا والوں نے نہیں رب نے ایوارڈ دیے. انہیں سندیں میرے رب نے دی ہیں. امتحان بھی میرے رب نے لیا ہے. پڑھایا مصطفیٰ نے ہے لیکن امتحان رب نے لیا. سندیں بھی رب نے عطا کی. پھر سندیں دینے کے بعد رب نے اپنے قرآن میں وہ ایوارڈ درج بھی کر دیے. فرمایا التائبون صحابہ الحامدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الصدیقون صحابہ الصادقون صحابہ والذین معا صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ یبتغون فضلا من اللہ صحابہ رضوانا صحابہ لقد رضی اللہ صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. موضوع سخن ہے بات صحابہ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. اللہ ہائے ہائے ہائے. یہی سنیوں کا دیکھے نا سنیوں کا عقیدہ. سنی کمزور نہیں ہوتا سنی کمزور نہیں ہوتا. لوکی یاد رکھو کہ جملہ ایک آ گیا لیکن میں سنی والا جملہ سنانے سے پہلے ایک جملہ ایک اور عرض کروں. جتنے اللہ نے نبی بھیجے نا دوستو دھیان رکھنا. مجھے کچھ علماء کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں صاحبان علم کے چہرے نظر آ رہے ہیں. میں تو طالب علم ہوں. طالب علم کی تخیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہیے گا. جتنے اللہ نے نبی بھیجے یہ اگلے دنوں بات مجھے دوران مطالعہ ذہن میں آئی. مطالعہ کسی اور چیز کا تھا قصص کا تھا لیکن بات یہ ذہن میں آئی. جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہر نبی باغات والے علاقے میں نہروں والے علاقے دریاؤں کے علاقے کہیں دریائے دجلہ کہیں دریائے نیل کہیں دریائے فرات کہیں چشمے سبزے. لیکن جب حضور کی آمد کا اہتمام فرمانا تھا نا اللہ نے تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہجرت کرو بوادن غیر ذی زر.
पत्थरों वाले इलाके में, पत्थरों वाले इलाके में पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल और हाजरा को लेकर पहुंचे तो न सब्जा है तिनका तक नहीं, कुरान बता रहा है बेवादिन गैर ज़ीज़ा, चश्मा नहीं, पानी नहीं। तभी तो अम्मा हाजरा परेशान हो गई थी ना, चश्मा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, बेवादिन गैर ज़ीज़ा, पत्थर ही पत्थर, पहाड़ भी पत्थर के, जमीन भी पत्थर की। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आ गया ना, तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके मामलात भी पत्थर, उनके अखलाक भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने तखय्युल में सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, लेकिन मैं तालिब इल्म बंदा, हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, हर नबी सब्जे वाले इलाके में, और मेरे आका के लिए, अपने महबूब के लिए इतनी कठिन जमीन, इतनी मुश्किल जमीन, इतनी दुश्वार गुजार जमीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मैंने महबूब को पत्थरों वाले इलाके में भेज के फरमाया, महबूब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब जितनी पावर रखी जाए ना उतना काम लिया जाता है। हाय 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 हाय, माँ पत्थरों वाले इलाके में, ये रब की अता से मैं बोल रहा हूं जुमला। अल्लाह फरमाते हैं पत्थरों वाले इलाके में भेज के फरमाया, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो उठाना है, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बामे सरैया तक पहुंचाना है, इन्हीं पत्थरों को, इन्हीं पत्थरों को, वो जो जिनके दिल पत्थर, जिनकी जबानें पत्थर, जिनके अखलाक पत्थर, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़े बंदगी अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो एक रब का दरवाजा दिखाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया। गाजी वालों, गाजी का जुमला संभालना, मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया कि जुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, और कायनात वालों अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। अब हाँ, मेरे आका ने उन पत्थरों को फिर इतना आला किया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, वो 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए। वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, वो जो काबे का नंगा तवाफ करने वाले थे, वो जो लड़ाइयां करने वाले पानी पर और फिर सदियों तक खून की नदियां बहा देते थे, वो जो बाप के मरने पर मां से शादियां कर लिया करते थे, वो जो नंगे तवाफ करते थे, उन्हें मेरे आका ने फिर इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना आला किया। अरे काबे का नंगा तवाफ करने वाले ऐसे बाहया बने कि हातम ताई की बेटी अपने भैया को कहती है, भैया मैंने तेरी निगाहों में वो हया नहीं देखी जो मोहम्मद के गुलामों की निगाहों में, तेरी निगाहों में। इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना आला किया। उनके मुताल्लिक आज गंदी नाली के गंदे कीड़े वो कहें हमने उनके ईमान पे जिरा करनी है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम किस खेत की मूली हो। सहाबा के मुतल्लिक सहाबा का ईमान हमने तुमसे नहीं पूछना। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। मैं अगली बात सुनाने से पहले आपकी खिदमत में सफेद रीश बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं। मैं गली गली नगर नगर करिया करिया चप्पा चप्पा घूमा हूं, पाकिस्तान का तो एक एक गांव घूमा हूं, 5 मुल्कों में गया हूं।
میں آپ کو اپنے مطالعہ کی بنیاد پر ایک بات کہنے لگا ہوں، سن لیجئے کہ اس پر میں زور کیوں دے رہا ہوں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ ایسا وقت آئے گا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اب اس کا واضح طور پر ایک مطلب ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا میں کلمہ چھوڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہے گا میں کلمہ چھوڑ رہا ہوں، نہیں، وہ یہی فتنوں کی نشاندہی کی پیارے آقا نے کہ فتنے کیسے ہوں گے۔ اور میرا اس سے بھی اگلا جملہ سنیے، میں حضور کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، اور یقین جانے میں کوئی واہ واہ کے لیے نہیں سنا رہا، میں باوضو ممبر پہ بیٹھ کے اس وقت آپ کے حوالے بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایمان والے لوگ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں گے کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ کاش میں اس وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت۔ اس سے بھی اگلا فرمان سنیے، اور میرا ایمان ہے کہ آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، حضور کی بات غلط نہیں، پیارے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستیوں اور شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے، صحراؤں کا رخ کریں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں دنیا، ہم رہے اس دنیا سے کسی طریقے ہمارا ایمان بچ جائے۔ میرے سفید ریش بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، آپ کو شاید علم نہ ہو آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس وقت جتنی عمر آپ کو میری نظر آ رہی ہے، میں اپنی اس عمر میں حقیقت بات ہے 20 ایسے واقعات دیکھ چکا ہوں کہ بندہ خود صحیح العقیدہ تھا، خود موحد تھا، نمازی تھا، لیکن اس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کسے سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس نظریے والے کو ملتا ہے، نہ پرواہ کی، اپنی نمازوں پہ صرف دھیان دیا کہ خود میں بس نیک ہوں، میں گزار رہا ہوں، یہ بچے ہیں ان کا کام ہے یہ جو کرتے رہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جنازہ پڑھانے کے لیے فریق مخالف نظریے والے مولوی کو لے آیا، اور میں پتہ شاید آپ میں سے بھی کسی نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہو، میں 20 واقعات ایسے دیکھ چکا ہوں۔ ہم اور میرے جیسے اور لوگ شور مچاتے رہ گئے کہ خدا را اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کر، یہ ایسا بندہ نہیں تھا، اس کے یہ نظریات نہیں تھے، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کر۔ اس نے آگے سے جواب دیا وارث میں ہوں یا تم ہو۔ میں اس لیے زور دے کر ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا را اس وقت کی نزاکت کو سمجھیے، اور یہ سوشل میڈیا اس سے آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے، یہ ہر ایک کی پاکٹ میں موجود ہے، اور وہ اتنے عجب انداز سے لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ میں آج 14 صدیاں بعد کسی تاریخ دان کو نہیں مان سکتا ہوں قرآن کے مقابلے میں، اس پر جان جاتی ہے چلی جائے۔ آج اگر کوئی بندہ مجھے آ کے کہے قائد اعظم محمد علی جناح ان کا تذکرہ قرآن سے سنا، میں معذرت چاہتا ہوں، قائد اعظم میرے ملک کا بانی ہے، قائد اعظم میرا موصل ہے، قائد اعظم میرا لیڈر ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ قرآن سے نہیں سنا سکتا، ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے سنا، میں معذرت چاہتا ہوں، علامہ اقبال شاعر مشرق ہے، علامہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مصور پاکستان بھی ہے، لیکن اس کا تذکرہ میں حدیث سے قرآن سے نہیں سنا سکتا۔ سلطان ٹیپو ہمارا ہیرو ہے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو ہیں، میں ان کا تذکرہ قرآن سے نہیں سنا سکتا، حدیث سے نہیں سنا سکتا۔ کوئی مجھے کہے مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی، مجھے تاریخ کا حوالہ دینا پڑے گا، لیکن کوئی مجھ سے ابو بکر و عمر پوچھے میں تاریخ نہیں قرآن سناؤں گا۔ مجھ سے عثمان و علی پوچھو میں قرآن سناؤں گا، مجھ سے حسین پوچھو میں قرآن سناؤں گا، مجھ سے معاویہ پوچھو میں حضور کا فرمان سناؤں گا۔ جن کا تذکرہ مجھے لاریب کتاب دے، جن کا تذکرہ مجھے اللہ خود بتائے، ان کے لیے میں دنیا کے تاریخ دان انہیں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے صحابہ ایمان ہے، اہل بیت بھی ایمان ہے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ اب سنیے، عمر فاروق
ابو بکر کوئی مجھ سے پوچھے، اے تجھ سے نہیں میں نے پوچھنا، چند ٹکے کے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ابو بکر کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. میں نے کہا ابو بکر کا ایمان تجھ سے نہیں پوچھنا، تیری کتابوں سے نہیں پوچھنا، تاریخ سے نہیں پوچھنا. ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت مجھے اللہ کا قرآن بتاتا ہے. ہر صحابی کی صحابیت، ہر صحابی کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان. اذ یقول لصاحبہ، ہائے ہائے ہائے، اذ یقول لصاحبہ، امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. عمر کی کوئی بات پوچھے. آج دو شخصیات ایسی ہیں صحابہ میں سے آج کے بدبخت جنہیں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان میں ایک حضرت عمر ہے، ایک حضرت امیر معاویہ ہے. جو دو شخصیات ہیں، انگلی اٹھاتا ہے ہر کوئی اور زبان درازی کرتا ہے. ایک حضرت عمر کی شخصیت ہے، ایک حضرت معاویہ کی شخصیت. سنیے عمر کی بات میں علی کی زبان سے سناتا ہوں. سنیے تھوڑی دیر کے لیے، بولیے میرے ساتھ. عمر کی بات علی کے زبان سے سنو. حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی چھپ کر. بولیے داد تھوڑے میں ساتھ میرے بولیے. سب نے ہجرت کی چھپ کر. ایک عمر ہیں جب انہوں نے ہجرت کی بڑے ٹھاٹ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے، بڑے ٹھاٹ کے ٹھاٹ. ایک کندھے پر تھیلا تھا جس میں تیر تھے، ایک کندھے پر کمان تھی، ہاتھوں میں تلوار تھی. آئے بیت اللہ میں، اور جب بیت اللہ میں آئے تو متاح والی جگہ پر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ پوری کابینہ بیٹھی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بڑے تسلی سے طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد ابراہیم، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے، لمبی دعائیں مانگی. دعائیں مانگنے کے بعد یہ اب کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کو کہ ابھی باہر کو جاتا ہے. لیکن حضرت عمر اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے، یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے دائرہ بنا کر، ان کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیا. ہائے ہائے ہائے، ایک ایک کا آ کر نام لیا اور نام لے کے کہا سنا ابو جہل سن، ابو لہب سن، عتبہ سن، میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا. اور اگلی بات فرمائی، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ آئے عمر کے سامنے، عمر کا آ کے مقابلہ کرے. حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی نے سامنے کیا آنا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوئی عمر کو آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکے. اس عمر کے متعلق میں تجھ سے پوچھوں، اس عمر کے متعلق، اس امیر معاویہ کے متعلق میں تجھ سے پوچھوں. حضرت امیر معاویہ، کتنی باتیں ہیں، اب دامن وقت میں ہمیشہ گنجائش تھوڑی رہ جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ، ان کی محبت مصطفیٰ دیکھیے، سبحان اللہ. ان کے ایمان پہ جرا کرتے ہیں اور ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ حکام بالا، پاکستان اسلامی ریاست ہے، اللہ کرے یہ حقیقی معنوں میں اسلامی بن جائے. ایسوں کے خلاف میرا کہنا تو یہ ہے کہ مدعی حکومت کو ہونا چاہیے. کوئی جماعت کیوں ہو، کوئی پارٹی کیوں ہو، مدعی حکومت ہو. حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت فرمائی. وصیت فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس رومال کو کھولنا جب مجھے دفنانے لگو تو اس رومال میں ایک چیز ہوگی، وہ میری آنکھوں کے اوپر رکھ دے. ہائے ہائے ہائے. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے گا، یوں لطف نہیں آئے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے حضرت امیر معاویہ کا انتقال کب ہوتا ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 2.25 साल हजरत अबू बकर खलीफा रहे, 10 साल के लगभग हजरत उमर, 12 साल के लगभग हजरत उस्मान, फिर 6 साल के लगभग हजरत अली और हजरत हसन का मिलाकर यह बन गया तकरीबन 30 साल। इसके बाद 19 साल हजरत अमीर मुआविया खलीफा रहे। ये सारा मिलाकर बन गया तकरीबन 50 साल, निस्फ सदी। हुजूर को इंतकाल फरमाए, निस्फ सदी, 50 साल, निस्फ सदी। आज के दौर की बात नहीं, निस्फ सदी गुजर चुकी। इसमें कितनी हिजरत हुई, मदीना से शाम पहुंचे, कितनी जंगें हुई, कैसे कैसे हालात गुजरे। अब जुमला सुनिए, उसका लुत्फ आएगा ईमान वालों को। फरमाते हैं इस रुमाल को खोलना, इसमें एक चीज होगी, मेरी आंखों पे रख देना, मेरे नथनों में रख देना। वो पूछने वाले पूछते हैं हजरत इसमें क्या है? फरमाया हुजूर ने नाखन उतारे थे। 50 साल गुजर चुके, हुजूर ने अपने बाल मुबारक उतारे थे। मैंने वो नाखन मुबारक और बाल मुबारक संभाल के रख लिए। मुआविया को दफनाना लगो, मुआविया की आंखों के ऊपर रख दो। मैं ऐसे मुआविया की बात तुझसे पूछूं जिसे अपने अब्बे का इल्म नहीं, जिसे अपनी नस्ल का इल्म नहीं, जो अपने नस्ब को नहीं जानता, उस उम्र की बात मैं तुझसे पूछूं कि वो आले बैत के साथ कैसे थे। हजरत उमर फारूक, अब मैं कोशिश करता हूं, आखिरी बात है, वक्त रह ही इतना गया है, लेकिन वो सुनने वाला जुमला मैं इंशाल्लाह लाजमी दे के जाऊंगा। परेशान तो नहीं बैठे दोस्तों? मैं यकीन जाने मैं बड़ी मुश्किल से ना ये बोल रहा हूं, मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। हजरत उमर फारूक, उनकी आले बैत के साथ जरा मोहब्बत देखिएगा। ये जिस पॉइंट को उठाकर ये नौजवानों के ईमान को गुमराह करते हैं, खराब करते हैं, कि मोहब्बत देखिएगा। हजरत उमर फारूक सलाम में पहल करते थे हजरत हुसैन को। अब ये कईयों के कानों पे जूं तक नहीं न रेंगी, भला क्यों कि वो सलाम में पहल करते थे? इसलिए कि हम जानते नहीं सलाम क्या है। हम उसे भी सलाम करते हैं जिसे अच्छा समझे, और उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे अच्छा ना समझे। हम उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे दिल माने, और उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे दिल ना माने। कोई नहीं बिरादरी है, कोई नहीं मोहल्ले का है, कोई नहीं मेरा गाहक है, कोई नहीं मेरा डीलर है, मेरा इसके साथ मुआहदा चलता है। माजरत के साथ उलमा भी बैठे हैं, मुबल्लिग भी बैठे हैं, तबलीगी जमात वाले भी बैठे हैं। एक चीज को बहुत आम किया आप लोगों ने, करना भी चाहिए, कि हुजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। लेकिन एक बात आज काजी से सुनिए, हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। ये बात आपने बहुत चलाई, चलानी भी चाहिए। अफ़शुस सलाम, हुजूर का फरमान है सलाम को आम करो। लेकिन काजी से एक जुमला सुनिए, मैं वसूक से बोल रहा हूँ, शरह सदर से बोल रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। वो जो आम करने की बात है, वो फरमाया कि ये आम करो सिर्फ बंदा मोमिन के लिए। खुश होके बोलना, खुश होके बोलना। अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा, अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा। सलाम उसके लिए जिसने हिदायत की ताबेदारी की, उनके लिए फरमाया सलाम बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। जो रब का गुस्ताख है, मुशरिक है, रब के हक गैरों को देता है। क्या जुमले आ जाते हैं, और फिर मैं वक्त देखता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। फिर आप कहते हो फलां बंदा बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है। वो की हो यही दसते सही जालिम है, उन्हें मेरा हक खाता है, उन्हें मेरा हक मारे है, और मेरा हक खा गए, लोगों ने हक खाना है।
اللہ فرماندے جیڑا تیرا حق کھاوے تو کمیں ظالم ہے تے جیڑا میرا حق کھاوے ان شرکا اے وڈا ظالم ہے. تو گلہ سمجھ آ رہی ہے میری یہ کون آ رہی؟ جو رب کا گستاخ ہے مشرک ہے اسے سلام مت کر. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے بدعتی ہے اسے سلام مت کر. جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر. جی سلام کو روک کر رکھو. مجھے دکھ ہوتا ہے سو سنار دی تے ایک لوہار دی. اجازت ہے میں بات مکمل کر لوں جی؟ صاحبان توجہ رکھیے گا. میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ سلام یاد ہے، سلام بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. حضرت عمر پہل کرتے، موقع جانے نہ دیتے حضرت حسین کو سلام کرنے پہلے کہ وہ پہلے خود کر دیتے. حضرت حسین کہتے ہیں میں اس کوشش میں کہ کبھی میں بھی پہل کروں، کبھی میں بھی. ایک دن حضرت حسین نے دور سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے. حضرت عمر کا دھیان نہیں پڑا کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں. حضرت حسین کا دھیان پڑ گیا کہ عمر کھڑے ہیں، عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے، پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہو جائے گی. ابھی حضرت حسین باہر نکلے نہیں، حضرت عمر قریب آئے، پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. آئے 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 پہلے کہہ دیا. حسین جلدی سے باہر آئے، وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانے میں نا کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو منتوں سے باتیں سنانی پڑتی ہیں. اس جملے کو اگر سونے کے پانی سے لکھو نا تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے. جب حضرت حسین نے کہا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا، ہائے 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 میں نے پڑھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے کتاب میں پڑھا. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں ہے؟ تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. حضرت عمر کہتے ہیں حسین تیری خوشبو بھی نبی والی ہے. چلو ایک جملہ اور سن لیجئے، وقت تو تھوڑا ہے. ایک دن حضرت عمر نے صحابہ کی مجلس میں یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، مذاکرہ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یار میرا دل کرتا ہے میں حسن و حسین کے نا جہاد پہ پابندی لگا دوں. حسن و حسین کے جہاد پہ پابندی لگائی نہیں، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے. لیکن اس سے یہ تو بات سمجھیے کہ اس کا مطلب ہے جہاد میں جاتے تھے. حسن و حسین حضرت عمر کے دور میں جہاد میں جاتے تھے، ہاں گھر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جہاد میں جاتے تھے. میرا دل کرتا ہے کہ میں پابندی لگا دوں. بات حضرت علی تک پہنچی، حضرت علی آ گئے. حضرت علی آ کہتے ہیں عمر یہ آپ نے کیا کہا کہ میں حسن و حسین کے جہاد پہ پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، میرے ایک وار سے مرحب اڑے، میرے ایک وار سے عمر بن عبد ود دو ٹکڑے ہو، میرے بیٹے گھر بیٹھے. اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب علی نے پوچھا نا یہ آپ نے کیوں کہا، حضرت عمر نے حضرت علی کو بازوؤں سے پکڑا، روضہ رسول پر لے کر آئے، روضہ رسول پہ لا کے کہا یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ حضور کی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں علی
اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں. میرے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے, یہ چلے گئے پھر کسے دیکھوں. تم نے قوم کو نفرتیں سنائی, تم نے قوم کو یہ بتایا کہ ان کی دشمنی یہ تھی. سنی کمزور نہیں ہوتا. میں جملہ ختم کرنے لگا ہوں, 5:30 سے بھی ٹائم اوپر جا رہا ہے. سنی وجہ لفظ اپنا تعارف خود ہوتے ہیں. ہم مانا نہ بھی کریں وہ اپنا تعارف خود کرتے ہیں. جیسے پاکستانی, اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان, وہ لیکن لفظ خود بولتا ہے. فوجی, اس کے پیچھے پاور ہے فوج, وہ خود بول رہا ہے لفظ. سعودی, پیچھے پاور ہے سعودیہ. امریکی, پیچھے پاور ہے امریکہ. سنی پیچھے پاور ہے, پیچھے پاور ہے. سنی کمزور نہیں ہوتا. سننا قاضی کا جملہ سننا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. اب میں لفظ آخری ہیں, اب مجھے مزہ تب آئے گا جنہیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے نا. یاد رکھنا میں چہرے بڑے پڑھتا ہوں. جنہیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ بولیں. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف